اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ ہماری جو علمی ویڈیوز ہیں جن کا سلسلہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے اور جس پر آپ حضرات کا اور ہمارے ویورز کا بہت اچھا رسپانس بھی اللہ کا فضل و کرم ہے آ رہا ہے، اسی سلسلے کی یہ ہماری اگلی ویڈیو ہے جس کو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج بات کریں گے فری میسنز پر، جن کو فری میسنری بھی کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں ماسونیت بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں کئی باتیں اس وقت یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، جس کو ہم نمبر 1 اور نمبر 2 یعنی نومیریکل آرڈر کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا یہ ویڈیو پورا سنیں گے، آخر تک سنیں گے اور پھر اس امید کے ساتھ بھی کہ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ فری میسنز یا فری میسنری یہ کیا بلا ہے اور کس چیز کا نام ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ ایک یہودیوں کی خفیہ اور انڈر گراؤنڈ ایک تنظیم ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے ماسونی، اس کے معنی آتے ہیں آزاد معمار، کسی چیز کا آزاد بنانے والا۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ یہ پہلا ہمارا نمبر ہو گیا۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ پھر ماسونیت یا فری میسنری کہا کسے جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی کوئی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کریں اور ہم اس کی کوئی پریبھاشا اور کوئی تعریف آپ کے سامنے کریں، ہم ایک بہت مشہور مستشرق اور بڑے انگریز ایک عالم دین کی بات یہاں پر آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ ماسونیت یا فری میسنز کیا ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک تنظیم ہے، خفیہ لوگوں کی ایک تنظیم ہے جس میں سارے دنیا کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے ہیکل سلیمانی کو بحال کرنا اور اس کو تعمیر کرنا۔ یعنی بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کا ہیکل اور گویا کہ ان کا ایک عبادت خانہ، اس کی تعمیر، اس کو بنانا، اس کو فاؤنڈ کرنا، یہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ایک بہت مشہور انگریز عالم کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا کب ہوئی، کن ایام میں ہوئی، کیسی ہوئی اور اس کا بانی کون تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ یہودیوں کی یوں تو خفیہ تنظیمیں بہت ہیں، لیکن ان تنظیموں میں سب سے مشہور تنظیم جو ان کی تھی نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے، جس کا ذکر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، قبالہ جادو کی جو میری ویڈیو تھی، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ پریس بٹن دبائیں گے تو وہاں بھی آپ کو مل جائے گی، نہیں تو نیچے آپ کو اس کے لنک وغیرہ بھی مل جائیں گے، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی یہ تنظیم تھی جو نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے بنی تھی۔ اس کے بعد الومنیاتی بنی، الومنیاتی پر بھی الحمدللہ ہمارا ویڈیو موجود ہے اور ویورز کے بڑے اچھے ویوز کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے کمنٹ بھی اس میں ہم کو مل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور الومنیاتی کے بعد فری میسنز بنے ہیں۔ فری میسنز کی تاریخ کے 2 حصے ہیں، اس کو ہم 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا حصہ فری میسنز کی تاریخ کا ہے کہ یہ 40 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 40 سال گزرے تھے، تب ان کی ابتدا ہوئی تھی، تب ان کی شروعات ہوئی تھی۔ اور ان کی شروعات کرنے والا یہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا
ہیرودوس اکریبات کے نام سے. اس نے اس تحریک کو شروع کیا تھا اور اس تحریک کو اس نے اپنے دو مشیر تھے، اس کے دو مشورہ کرنے والے جو خاص لوگ تھے، ان کے اشاروں پر اس تحریک کو اور اس تنظیم کو شروع کیا تھا. یہ تحریک اور تنظیم چلتی رہی الگ الگ ناموں سے. ایک دور میں اس کا نام خفیہ طاقت بھی تھا، خفیہ تنظیم بھی نام تھا، جس کا کوئی زیادہ نام نہیں تھا بلکہ خفیہ تنظیم تھا. اور اس سلسلے کی آگے بات کرنے سے پہلے میں ایک ایڈیشنل بات یہاں کہہ رہا ہوں. یہ لوگ ہر علاقے میں الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ناموں سے کام کرتے ہیں، اور اگر کسی نام پر کسی کو اعتراض ہونا شروع ہوتا ہے اور اگر کسی کے کام پر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو پھر یہ اپنا نام بدل کر دوسرے ناموں سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. الغرض تو فری میسنز کی شروعات جیسے میں نے بتایا 40 عیسوی میں ہوئی. اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ اس کا آیا تو جرمن کے ایک عیسائی آدمی نے جس کا نام آدم وائر ہاویٹ تھا، اس نے 1838 میں اس کا یعنی وہ مرا ہے. اس نے 1770 میں اس کو گویا کہ دوبارہ شروع کیا، دوبارہ اس کی شروعات ہوئی. اور یہ ایک عیسائی تھا جو لادین ہو گیا تھا، بے دین ہو گیا تھا. اس طرح کر کے یہ دوبارہ گویا کہ کہیے ری اوپن ہوئی یا ری سٹارٹ ہوئی دوبارہ. پھر اس کے بعد اس کا تیسرا مرحلہ یعنی جو بہت اوپن آیا وہ سن 2000 کے اندر انہوں نے ساری دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو اور بڑے بڑے زبردست لوگوں کو جمع کیا تھا اور ان کا ایک باقاعدہ بہت بڑا پروگرام کیا تھا اور ان کو اپنی خدمت کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا. تو بہرحال یہ کہ یہ ان کی تنظیم کے یا ان کے جو ایام ہیں یا ان کی جو تاریخ ہے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے 3 دور ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا. اب سوال یہ رہ جاتا ہے اور وہ سوال بہت اہم ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. ایک مقصد تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہیکل سلیمانی کا قیام یہ ان کی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان کی بہت سارے پرپس ہیں، بہت سارے ایم ہیں جس پر یہ کام کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ایمز میں آپ کے سامنے ان کے ارادے اور دجل و مکاریوں سے بھرے ارادے میں آپ کے سامنے اپنی اس ویڈیو کے اندر ظاہر کرنے جا رہا ہوں. اس کو آپ اچھی طرح سنیں اور پھر غور کریں کہ کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور کون اس کے پیچھے شامل ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ان کا جو سربراہ ہوتا ہے، ان کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. ان کی جو بنیادی جو محنت ہے اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے دین سے آدمی کو دور کرنا، کسی بھی دین سے انسان کو دور کرنا، اسلام سے دور کرنا، ہندوازم سے دور کرنا، عیسائیت سے دور کرنا، ہر طرح سے انسان لادین اور بے دین ہو جائے. یہ ان کی تنظیم کا پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد ان کی تنظیم کا یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی حال میں کوئی بھی ایسے سورس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جو نظر نہ آتا ہو، یعنی وحی کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں. تیسرا کام ان کا یہ ہے کسی بھی ملک کے اندر کوئی حکومت اگر قائم ہوئی ہے اس کا تختہ پلٹنا، اس حکومت کو ڈسیبل کر دینا، گرا دینا، فوجی انقلاب لانا، یہ تیسرا ان کا کام ہوتا ہے. چوتھا کام ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ ملکوں کے اندر پورے علاقوں کے اندر اباحیت پسندی یعنی ایک اوپن کلچر قائم کرنا چاہتے ہیں. اوپن کلچر کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ پردہ ختم ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جو ایک ڈسٹنس الہیاتی نظریے کے اندر، دین کے اندر جو رکھا گیا ہے وہ گیپ دور ہو اور مرد اور عورت اب ایک دوسرے کے ٹچ میں آنے لگے. اسی طرح ان کا ایک اور جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فری سیکس فری ہو جائے، ہر جگہ زناکاری اور بدکاری عام کر دی جائے. اسی طرح ان کا ایک اہم ترین مقصد ہے بڑے بڑے حکومت کرنے والے لوگوں کو اپنے قابو میں لینا، بڑے بڑے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے قابو میں لینا اور ان کو قابو میں لے کر اپنے کام کرانا. جو جس کام کے لیے ان کو اپوائنٹ کر دیے جائے اس پر ہی ان کو لگانا اور ان سے وہ کام لینا، اور جب تک وہ کام کے ہیں تب تک ان کا استعمال کرنا، اور جب وہ کام کے نہ رہیں تو ان سے چھٹکارا پانا ان کو خوب اچھی طرح آتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے دانشور، دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان یہ ان کے گویا کہ ان کے دامن میں پڑے رہتے ہیں، ان کے پیروں میں سجدہ ریز رہتے ہیں. ان کی گویا کہ جیب کی وہ ایک چابی کی طرح ہے
کہ جہاں چاہے نکال کر ان کو استعمال کر لیتے ہیں. مشہور مفکر جو تھا کارل مارکس وہ ایک فری میسنری تھا. اسی طرح آپ جائیں گے تو انگلینڈ کا ولفور جو وزیر خارجہ تھا داخلہ تھا ولفور وہ خود جو ہے ایک زبردست فری میسنری تھا, اعلیٰ درجے کا فری میسنری. چرچل خود اعلیٰ درجے کا فری میسنری تھا. اور دنیا کے نہ جانے کتنی ایسی سیلیبریٹیز ہیں جو فری میسنری ہیں لیکن ان کے بارے میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے. اسی طرح ان کا ایک اہم ترین کام آپس میں لڑانا, خاص کر امت مسلمہ کو آپس میں لڑوا دینا. اسی طرح ان کا ایک اہم ترین کام ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف مختلف ایشوز پر اس طرح لڑوانا کہ حقیقی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور لوگ ان مسائل کے اندر ادھر ادھر الجھ جائیں اور حقیقت سے ان کی نگاہ ہٹ جائے اور یہ اپنا کام بنا لے جائیں. اسی طرح ان کے جو اور یعنی مردود قسم کے جو عزائم ہیں ان میں یہ ہے کہ خاص کر مسلمانوں میں اور پوری دنیا کے اندر عصبیت کے نعرے دینا, عصبیت کی آواز لگانا, برادری کی آوازیں لگانا, یہ ان کے خاص مقاصد ہیں. اس کے علاوہ ڈھکے چھپے نہ جانے کتنے اور مقاصد ہیں جن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہ مقصد مت بھولیے گا جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ان کا بنیادی مقصد ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے, یعنی یہودی حکومت کا قیام. یہ ان کا بنیادی مقصد ہے اور اس کے لیے یہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. اور خود ان کے جتنے کام کرنے والے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے پکے قسم کے یہودی ہوتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے, یہ فقہ اکیڈمی جدہ میں باقاعدہ جب اس پر اوپن ڈسکشن ہوا تو یہ ساری باتیں ڈسکلوز ہوئیں کہ ان کی زندگی کے مقاصد یہ ہیں اور یہ لوگ یہ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں وہیں پر سامنے آئیں اور یہ بتایا گیا وہاں پر کہ اس طرح کی تحریک کا حصہ بننا حرام ہے اور ناجائز ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد اہم ترین یہ ہے کہ ہر اس آدمی کو اور ہر اس تحریک کو توڑنے کی کوشش کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جذبہ یا دین اور شریعت سے محبت کا جذبہ رکھتی ہو. ناظرین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ویڈیو شاید آپ کے لیے انفارمیٹو رہا ہوگا اور مزیدار رہا ہوگا. اس سلسلے میں ابھی چونکہ بات ہماری مکمل نہیں, ہم اس سلسلے میں اور ایک دو ویڈیو انشاءاللہ اس کے پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے انشاءاللہ لائیں گے جس میں ہم یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ فری میسنز کیسے بنتے ہیں. کوئی آدمی فری میسنری بننا چاہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے, کوئی آدمی جب اس کی شپت لینے جاتا ہے, اوتھ لینے جاتا ہے تو وہ کیسے لیتا ہے. ان سب باتوں پر ڈسکشن کرتے ہیں اپنے اگلے چھوٹے سے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں اور اس امید کے ساتھ اجازت دیں کہ ہم پھر جلد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.